الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن کافی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان حقوق کو اجاگر کیا گیا۔ دوبارہ یاد دہانی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت اور شان کو بیان کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرنا، اس طریقے سے اللہ کے رسول پر کما حق ہو ایمان رکھا جائے، آپ سے کامل درجے کی محبت کی جائے، اور آپ کی سنتوں کو عام کیا جائے، اور آپ کی جانب سے رد کیا جائے، دفاع کیا جائے، اور آپ کے دشمنوں سے نفرت اور دشمنی رکھی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ نمبر 10 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کا یہاں پر 10واں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں۔ اے علیمہ، تو اللہ کے نبی پر درود اور سلام کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد ایسا بولا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے الحمدللہ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر صلاح بشمول سلام کا حکم دیا، تو یہ صیغہ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کہنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسان اگر اس سے بھی کم درجہ وصلی اللہ علی نبی اگر کہنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے قابل اجر ہے، قابل ثواب ہے۔ تو اللہ کے رسول پر درود کا کوئی بھی صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر انسان کو جو وعدہ کیا گیا کہ اللہ اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے، تو اس کے علماء اکرام نے مختلف مطلب بیان کیے، خاص طور سے ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، وہ اس کا مطلب الگ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ملائے اعلیٰ میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اچھے کلمات کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے ملائے اعلیٰ میں۔ اور دوسرا مطلب بھی کہ اللہ تعالیٰ رسول پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، یا فرشتے اللہ کے رسول کے اپنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مقام کو علیہ اعلیٰ میں بلند فرما، یا پھر اللہ کے نبی پر اپنی رحمتوں کو، خاص رحمتوں کو نازل فرما۔ یہی مطلب ہے اہل ایمان پر جو حکم دیا گیا، اہل ایمان کو اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا، اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کا مطلب لیا کہ 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور کسی اہل علم نے اس کا مطلب لیا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجنے والے کا ذکر ملائے اعلیٰ میں فرماتا ہے۔ تو دونوں ہی الحمدللہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، دونوں ہی مرادیں اور مفہوم میں جگہ درست ہیں، لیکن ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی ثنا بیان فرماتا ہے، یا پھر وہ مسلمان جو اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر خیر ملائے اعلیٰ میں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے، رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ آدمی رسوا ہو جائے جو میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود نہ بھیجتا ہو۔ اللہ کے رسول کا نام کہیں بھی آپ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لکھا ہوا ہو کسی دیوار پر، یا پھر آپ نے کہیں سن لیا یا آپ نے کہیں پڑھ لیا، تو پھر اللہ کے رسول پر درود پڑھنا آپ کے لیے بہت بڑا کام بن جاتا ہے، اہم عمل بن جاتا ہے۔ اللہ ہم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں کہ آپ نے نام بھی اگر دیکھ لیا کسی پیپر پر، کسی دیوار پر، یا کہیں سن لیا آپ نے،
تو اللہ کے نبی کا نام سنتے ہی اگر آپ نے اتنا بھی کہا وصلی اللہ علیہ نبی تو اتنا کافی ہے آپ کے لیے، آپ کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا جو مکمل صیغہ ہے، جو افضل صیغہ ہے، جو اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے چنا، صحابہ کرام تشریف فرماتے آپس میں مناقشہ کر رہے تھے، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ پر سلام کو پہچان لیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن آپ پر درود کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اس بات کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کر گیا، خاموشی اختیار کر گیا۔ اللہ کے رسول نے خود یہ طریقہ سکھایا جو میں صحیح بخاری و مسلم کی مشہور روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید۔ یہ درود کا سب سے افضل صیغہ ہے، یہ بندہ اگر درود پڑھتا ہے تو اس کا اجر اور دوسری اللہم صلی علی محمد کہتا ہے، دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا ہے، البتہ اس پر بھی آپ کو اجر مل سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے جو مقامات ہیں آس پاس سے، ان کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب وہ جمعے کا دن ہو، جمعے کی رات ہو، جو اللہ کے رسول کا ذکر سنا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر لکھی جائے، یا اگر بندہ مسجد پہ داخل ہونا چاہتا ہے، جب مسجد سے نکلنا چاہتا ہے، اور نماز جنازہ، یہ خاص ایسے مقامات ہیں جہاں پر درود کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، درود کی اہمیت نمایاں ہوتی ہے، اور درود کی اہمیت یہاں پر بڑھ جاتی ہے۔ تو ان مقامات پر درود کا اہتمام کرنا، خاص طور سے جمعے کے دن اور جمعے کی رات، اور اللہ کے رسول کا نام سننے پر، اللہ کے رسول اور کی حدیث ذکر کرتے وقت، یا مسجد میں داخل ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے نماز جنازہ میں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ورنہ انسان جب اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر کرنا چاہتا ہے، تو وہ ذکر کا بھی، اللہ کے ذکر کے طور پر درود کا بھی انتخاب وہ کر سکتا ہے۔ تو جتنا وہ درود کا اہتمام کرے گا، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض سلف صالحین نے اپنے خات میں دیکھا، پوچھا مطلب یعنی کہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، کیا معاملہ کیا، تو سلف صالحین نے کسی جواب دیا کہ غفر اللہ لی بکثرت صلاۃ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی کیونکہ میں کثرت سے اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ تو کثرت سے اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام یہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب، مغفرت کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے۔ آسانی سے ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام کرتے رہیے۔ جتنا بندہ اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام کرے گا، اس میں اللہ کی فنا بھی شامل ہے، اور اللہ کے رسول کے حق و رحمت کی دعا، اور اللہ کے رسول کی تعریف اور رفعت بلندی کا مقام، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے۔ تو آسانی سے رحمت اور مغفرت پانے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام۔ پیسی ہوئے بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعب فرمایا اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود کا اہتمام کرتا ہوں، جب میں کوئی عبادت کرتا ہوں، اور آپ نے تہجد بھی اگر پڑھتا ہوں، کبھی دعائیں بھی کرتا ہوں، تو اس میں زیادہ تر دعائیں میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، آپ کا درود کا کثرت سے اہتمام۔ اللہ کے رسول بس یہ بتائیے کہ میں اپنے درود کا کتنا حصہ، اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے لیے خاص کر۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اسے فرمایا کہ ماشی جتنا تم چاہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اپنی دعا کا 1/3 حصہ، تو کہا کہ زدنا، اگر تم زیادہ کرنا چاہو، تو کہا کہ اللہ کے رسول میری دعا کا 2/3 حصہ، تو کہا کہ مازد، اگر تم زیادہ اگر کرنا چاہو، نصف کے بھی الفاظ ہے، ثلث کے بھی الفاظ ہے، ربع کے بھی الفاظ ہے، ثلثین کے بھی الفاظ ہے، یعنی کہ آدھا، پاؤ اور 2/3۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول تو میں پوری دعا اگر آپ کے لیے اگر خاص کر دو، یعنی کہ کوئی دعا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا اپنے لیے نہ کرو، بس آپ کے لیے خالی دعا کرتے رہو، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، ایسی اگر دعا اگر کرتے رہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن یغفر اللہ ذنبک، تب تو اللہ تمہاروں کی طلب تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، ویکفی ہمک، اور تمہارے غموں کو اللہ دور کر دے گا۔ تو اگر بندہ ایسا نہیں کہ مطلب جب دعا کرے تو اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کے رسول درود کا اہتمام کرے، پھر دعائیں مانگے، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کبھی اپنی دعاؤں میں صرف اگر اللہ کے رسول درود کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے زیادہ بہتر۔ اس کا فائدہ اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور مزید اللہ تعالیٰ اس انسان کے غموں کو بھی اور تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا۔ تو اللہ کے رسول درود کا اہتمام کرنے کا یہ ایک فائدہ بھی، رحمتیں تو لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ماشاء اللہ نہیں پڑھتا، اگر درود پڑھ لی، فرشتے بھی ہمارے خف رحمت کی دعائیں کرتے، اور مزید اور اجر کیا ملتا ہے،
ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، بخشش بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور دنیا کے غم اور ہم بھی ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول پر کثرت سے درود کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تا دم حیات اس کی رحمت کے سائے میں رکھ اللہ تعالیٰ قیامت روز اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور اس کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔